حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے فرمایا، اے حذیفہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، یعنی اتنے دنوں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ فرمانے لگیں کہ اے حذیفہ اب تم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا۔ میں نے عرض کیا کہ میری والدہ آپ مجھے فارغ کر دیجئے، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز مغرب ادا کروں گا اور حضور علیہ السلام سے ملاقات کروں گا۔ فرمانے لگی میرے لیے دعا بھی کروانا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ حضور علیہ السلام نماز مغرب کے بعد کافی دیر تک نوافل ادا کرتے رہے۔ پھر آپ نے نماز عشاء ادا کی۔ نماز عشاء ادا کر کے دولت قدہ کی طرف جب جانے لگے تو آپ نے فسمع صوتی، تو آپ نے میری آواز سنی، میرے قدموں کی آہٹ سنی۔ فرمایا من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ، کیا حذیفہ ہو؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں۔ قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، تو فرمانے لگے حضور کہ کیا مسئلہ ہے، کیا حاجت ہے؟ اللہ تمہاری بھی بخشش کرے اور تمہاری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ اے حذیفہ ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علی ویبشرنی بأن فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا حذیفہ یہ ایک ایسا فرشتہ آج کی رات نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس روایت کو امام ترمذی نے مناقب حسن و حسین میں روایت کیا، اور اصول محدثین پر، اصول جرح و تعدیل پر یہ روایت بالکل صحیح اسناد ہے۔ اس کی تمام اسناد صحیح ہیں اور اس پر کسی قسم کی کوئی جرح نہیں۔ عزیزان ذی وقار، اس حدیث پاک میں کتنی بڑی فضیلت ہے حضرات حسن و حسین کی اور ان کی مادر محترم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کی بشارت دینے کے لیے، ان کی جنت کی بشارت دینے کے لیے وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی آپ علیہ السلام پر تشریف نہیں لائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ کون ہے فاطمہ الزہرا؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو دختر رسول ہیں، جو جگر گوشائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی شان میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ حضرت ام المومنین نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اپنے خاندان میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ سے محبت ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم اپنے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گے؟ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ارواحنا فداہ تشریف لاتی تو میرے آقا علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اتنی تعظیم فرماتے، اپنی صاحبزادی کی اتنی تعظیم فرماتے، اور اس حد تک تعظیم فرماتے کہ غایت محبت میں، فرط محبت میں میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے کئی دفعہ یہ الفاظ بھی صادر ہو جاتے
فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر محمد مصطفیٰ کے والدین قربان ہوں، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت فاطمہ کی شان میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں آپ کو قلندر لاہوری اس حکیم الامت کا وہ کلام سناتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسرار و رموز کے باب 8 دہم رموز بے خودی میں جس نظم کو درج کیا، اور یقین جانیے سامعین ذی وقار کہ اقبال نے موتی پرو کر رکھ دی۔ اگر وقت ہو تو اس ایک ایک شعر کی شرح میں گھنٹوں تک گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر شعر عشق اہل بیت میں ڈوب کر لکھا گیا ہے، اور ایک ایک شعر جو ہے اس کا پس منظر یا تو قرآن کی آیت ہے، یا حدیث پاک ہے، یا تاریخ میں اہل بیت کا کمال کا مقام ہے۔ کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، ان کا مقام ہے، وہ عزیز ہیں، وہ محبوب ہیں، اور از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا پاک جو ہیں وہ 3 نسبتوں کی وجہ سے شرف اور مقام رکھتی ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، امام اولین و آخرین، کہ حضرت فاطمہ کون ہیں، بیٹی کس کی ہیں، یہ کس کی آنکھ کا نور ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، یہ دختر ہیں، یہ صاحبزادی ہیں تو اس کی کہ جو رحمت للعالمین ہے، کل عالمین کا رسول ہے، اور اگلے اور پچھلے سب لوگوں کا امام ہے، یہ صاحبزادی ہیں تو ان کی۔ بانویاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور یہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کس کی زوجہ ہیں، کس کی بیوی ہیں؟ یہ ان کی ہیں کہ جن کی شان میں حل عطا علی الانسان حین من الدہر آیت نازل ہوئی۔ جو مرتضی ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، یعنی یہ بیوی ہیں تو حضرت سیدنا علی کی، یہ دوسری نسبت ہے۔ اور تیسری نسبت مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کارواں سالار عشق، یہ والدہ کن کی ہیں؟ یہ والدہ اس ہستی کی والدہ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو عاشقوں کا قبلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عاشقوں کا سالار قافلہ ہے، لیڈر ہے، یعنی حسن اور حسین کی والدہ۔ یہ 3 نسبتیں ہیں جو اللہ نے حضرت زہرا پاک کو عطا فرمائی۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مزرعے تسریم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ قوانین خداوندی کے سامنے سر جھکانے کا کیا فائدہ ہے اور کیا انعام ملتا ہے، تو حضرت زہرا کی زندگی کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کے قوانین کے سامنے، خدا کے احکام کے سامنے، خدا کے دیے ہوئے احکامات الہیہ کے سامنے جھک جانے کا مقام کیا ہے، تو بی بی پاک کی زندگی کو دیکھ لو۔ اور مادراں را اسوائے کامل بطول، اور اگر ماؤں کے لیے کوئی رول ماڈل ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بہر محتاج دلش آں گونا سوخت، با یہود چادرے خود را فروخت۔ کہتے ہیں کہ اتنی سخیہ تھیں، اتنی سخاوت کرنے والی تھی فاطمہ زہرا کہ ایک دفعہ جب ایک مانگنے کے لیے سائل آ گیا اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے اپنی چادر جو تھی، جس کو چادر تطہیر کہا جاتا ہے، آپ نے اپنی وہ چادر یہودی کے ہاتھ فروخت کر کے آپ نے سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں لب قرآن سرا۔ حضرت فاطمہ مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں اور فقر و فاقہ ان کا اس طرح سے مقابلہ کرتی تھی، اقبال کہتا ہے کہ آسیہ گرداں لب قرآن سرا، کہ آپ ایک ہاتھ سے تو چکی پی رہی ہوتی، چکی پیس رہی ہوتی، آپ کی گود میں سیدنا حسین ہوتے، اور
آپ کے لبوں پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوتی۔ اور پھر فرماتے ہیں اقبال کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ ہا بر خاک او پاشید می۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے خدا کا قرآن نہ روکتا، مصطفیٰ کریم کا فرمان نہ روکتا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، کہ اگر مجھے خدا نہ روکتا اور اس کا محبوب نہ روکتا تو یا فاطمہ الزہرا ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ بر خاک او پاشید می، میں آپ کی قبر پاک کا طواف بھی کرتا اور آپ کی قبر پاک پر سجدہ بھی کرتا، لیکن چونکہ خدا نے منع کر دیا ہے، خدا کے مصطفیٰ نے محبوب نے منع کر دیا ہے، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو سامعین ذی وقار، حضرت بی بی پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت بلند ہے، اور اسی لیے کسی عاشق نے کتنی پیاری بات فرمائی تھی آپ کی شان میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ حضور علیہ السلام کی جان مبارک کی راحت تھی، حضور علیہ السلام کو آپ سے راحت ملتی تھی، کل کائنات کو حضور کے نام سے راحت ملتی ہے، کل کائنات کو حضور کی ذات سے محبت ملتی ہے، کل کائنات کو حضور کی ذات سے سکون ملتا ہے، اور ایک ہمارے آقا و مولا ہیں، سرور دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اگر سکون ملتا ہے تو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔